بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز، آج کے اس ٹیوٹوریل میں ہم بات کریں گے کہ آپ اپنے ورڈپریس کے ڈیٹا بیس سے ٹیبل کیسے ریموو کر سکتے ہیں اور اس کے فائدے کیا ہے۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ورڈپریس کے ہر ویب سائٹ کے بیک اینڈ پر ایک ڈیٹا بیس ہوتا ہے جس میں سارا سیٹنگ اور اس کے ای میلز، پاسورڈز اور اس کا سارا ڈیٹا ٹیبل فارم میں سٹور ہو جاتا ہے۔ لیکن بعض اوقات ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے ڈیٹا بیس کو ریموو کر سکیں، تو اس کو آپ کس طرح ریموو کر سکتے ہیں، تو اس ٹیوٹوریل میں پورا طریقہ آپ کو سمجھ آ جائے گا۔ دوستو، ٹیبل ریموول آپ کو کس وجہ سے پیش آتے ہیں؟ بعض اوقات جب ہم ورڈپریس میں کام کرتے ہیں، ہم تھیم میں ایک ڈیمو انسٹال کرتے ہیں، اور جب وہ ڈیمو پورا انسٹال نہیں ہو پاتا، بعض اوقات اس کے سسٹم میں میڈیا پورا انسٹال نہیں ہو جاتا یا پورا سیٹنگ انسٹال نہیں ہوتا، تو اس کی وجہ سے ہم اس ڈیمو کو دوبارہ انسٹال کرتے ہیں۔ تو جب دو بار ڈیمو انسٹال ہو جاتا ہے تو میڈیا بھی 2 ٹائمز اپلوڈ ہو جاتا ہے، اس کے پیجز اور اس کے پوسٹ سارے چیزیں 2 ٹائمز اپلوڈ ہو جاتے ہیں، جس سے سارا ویب سائٹ بگڑ جاتا ہے۔ تو اس وجہ سے بھی اگر آپ اپنے ڈیٹا بیس سے ٹیبل ریموو کریں گے اور دوبارہ ورڈپریس انسٹال کریں گے تو وہ کلیئر ہو جائے گا، سارا ڈیٹا کلیئر ہو جائے گا۔ اور بعض اوقات آپ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس ایک ورڈپریس ویب سائٹ ہوسٹڈ ہے ایک ڈومین پر، اور اگر آپ دوسرا ویب سائٹ ہوسٹ کرنا چاہتے ہیں، فار ایگزامپل یہ ہمیں اس ٹائم ضرورت آتی ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک سب ڈومین ہے جس پر آپ کلائنٹ کے لیے کام کرتے ہیں۔ اصل میں یہ طریقہ میرا اپنا ایک طریقہ ہے کہ میرے پاس کلائنٹس کے ویب سائٹ ہوتے ہیں، تو جب میں اپنے سب ڈومین پر ویب سائٹ کریٹ کر کے اس کے مین ڈومین پر مائگریٹ کرتا ہوں تو وہ سب ڈومین پر ایسے ہی رہ جاتا ہے، تو اس کے ڈیٹا بیس سے میں سارے ٹیبلز ریموو کرتا ہوں تو پھر نیو پوزیشن میں آ جاتا ہے، تو پھر ڈائریکٹلی میں ورڈ پہ انسٹال کر کے دوسرا ویب سائٹ کریٹ کر لیتا ہوں، تو اس وجہ سے آپ کے سرور پر بھی لوڈ نہیں آتا اور آپ اس سے یہ فائدہ لے سکتے ہیں۔ تو دوستو، آپ اپنے ڈیٹا بیس سے ٹیبل کس طرح ریموو کر سکتے ہیں؟ جب بھی آپ کو یہ ضرورت پیش آتی ہے تو آپ لوگوں نے سارا ڈیٹا بیس کو ریموو نہیں کرنا، کیونکہ اگر سارا ڈیٹا بیس کو آپ ریموو کریں گے تو پھر آپ کا سارا ویب سائٹ ڈسٹرب ہو جائے گا، جس کے لیے آپ نے پھر دوسرا ڈیٹا بیس اور یوزر کریٹ کر کے اس کے WP کنفگ میں سیٹ اپ کرنا ہے۔ لہٰذا آپ نے صرف ڈیٹا بیس کے ٹیبلز ریموو کرنے ہیں۔ فار ایگزامپل یہ میرا ایک ویب سائٹ ہے جو کہ لوکل ہوسٹ پر ہوسٹڈ ہے۔ ابھی میں اس کے ڈائریکٹلی میں ٹیبلز ریموو کرتا ہوں تو آپ کو ڈائریکٹلی پتہ چل جائے گا۔ یہ WP ہیلپر نام سے ایک ڈیٹا بیس ہے۔ ابھی آپ لوگوں نے ڈائریکٹلی اس پر کلک کرنا ہے، اور جب آپ لوگ یہاں اس ڈیٹا بیس پر کلک کریں گے تو یہاں سے آ کر آپ لوگوں نے سارے ٹیبلز کو سلیکٹ آل کرنا ہے اور یہاں سے ڈراپ پر کلک کرنا ہے، تو یہ یہاں پر آپ لوگوں کو یس اور نو شو ہو جائے گی، آپ لوگوں نے یس پر کلک کرنا ہے۔ تو اب اس ڈیٹا بیس سے سارے جو ٹیبلز تھے وہ ریموو ہو گئے ہیں۔ اگر ہم یہاں سے اپنے ورڈپریس سائٹ کو ریفریش کریں گے تو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ ورڈپریس انسٹالیشن دوبارہ شو ہو جائے گی۔ اب یہاں سے آپ لوگوں نے ویب سائٹ کو سیٹ اپ کرنا ہے۔ یہ جب سیٹ اپ ہو جائے گا تو پھر آپ لوگ ڈائریکٹلی لاگ ان ہو سکتے ہیں۔ یہ ایک آسان طریقہ ہے کہ کس طرح آپ لوگ اپنے ڈیٹا بیس سے سارے ٹیبلز ریموو کر سکتے ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ ٹیوٹوریل آپ کو پسند آئی ہوگی۔ تھینکس فار واچنگ۔